موجودہ ہندوستان کی صورتحال جو مسلمانوں کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، اس ملک سے ہمیں ابن دغنہ تلاش کرنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری اور محبوب ترین دین سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جہاں بھی رہیں ہماری پہچان اسلام سے ہے اور ہم اسلام کے ترجمان ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن ایک مومن کی زندگی میں قرآن مجید کو نظر آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ ہماری زندگی میں دکھائی دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو محض زبان سے ایمان لانے اور دل سے محبت رکھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ ایمان کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ زبان سے کسی چیز کا اقرار کیا جائے، دل سے اس پر یقین رکھا جائے اور عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار کیا جائے۔ اگر عمل کے ذریعے سے اس کا اظہار نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مطمئن نہیں ہے اس چیز پر۔ مثال کے طور پر آگ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ جلا دیتی ہے، ہم زبان سے کہتے بھی ہیں کہ یہاں آگ جلانے والی ہے، دل بھی ہمارا گواہی دیتا ہے کہ یہاں آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جنونی ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، یا وہ پاگل ہے کہ جانتے بوجھتے آگ میں ہاتھ ڈال رہا ہے جبکہ اسے یقین ہے کہ وہ جل جائے گا۔ سیم یہی مثال ایمان اور عمل کی۔ ایمان اور عمل کو الگ الگ خانوں میں کر کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام مکہ مکرمہ میں شروع کیا تو اس وقت حالات آج کے حالات سے مختلف نہیں تھے۔ قدم قدم پر رکاوٹیں، پریشان کیا جانا، کمزوروں کا معاشی بائیکاٹ کر دینا، ان کو ملازمت سے برخاست کر دینا، یا جو غلام اور خادم تھے اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو سزائیں دینا، یہ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے برداشت کیا۔ یہ بات میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ موجودہ ہندوستان میں ہم کیا کریں، موجودہ ہندوستان میں ہم کیا کریں۔ اس کے لیے نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، جس میں آپ نے 10 سال تو مدینے میں گزارے لیکن 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، اور وہاں کیسی کیسی مشکلات سامنے آئیں۔ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں وہ سارے واقعات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، اولین دور کے اسلام لانے والوں کی زندگی میں ذرا بھی اسلام کی کسی تعلیم سے ذرا بھی انحراف نظر نہیں آتا۔ اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا گیا، ظلم ہوئے برداشت کیا گیا، لیکن اسلام کے خلاف جا کر کے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، یا نہ کسی کو بیجا ستایا گیا، نہ کسی کو ایسا جواب دیا گیا جو جواب انسانی اخلاقیات کے اور عام اخلاقیات کے معیار کے
معیار سے نیچے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے کہ اے نبی آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں، تو اب ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، کمرے کے باہر سے آواز آئی، کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا۔ آپ نے اس کی آواز پہچانی اور آواز پہچاننے کے بعد یہ کہا بئس اخو العشیرہ، اپنی برادری کا یا اپنے قبیلے کا انتہائی بدترین آدمی ہے جو ملنے آیا۔ آپ باہر نکلے، اس سے باتیں کیں، وہ باتیں حضرت عائشہ بھی سن رہی تھی۔ جب وہ آدمی چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے حضرت عائشہ کے پاس، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ اپنے قبیلے کا انتہائی بدترین آدمی ہے، اور آپ نے اس سے ایسے مسکرا کر نرمی کے ساتھ باتیں کیں جیسے لگ رہا تھا کہ آپ اسے بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بد اخلاق آدمی کی وجہ سے اپنے اخلاق کیوں خراب کر لوں۔ یہ معیار تھا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک شخص سامنے سے کچھ کہہ رہا ہے یا وہ اپنی ذاتی حیثیت سے کچھ بھی ہے، لیکن جب آپ اس سے بات کریں گے، آپ اس سے معاملہ کریں گے، تو آپ کی گفتگو یا آپ کا معاملہ اسلام کے اصولوں سے الگ نہیں ہوگا، اور اگر ہوا تو وہیں آپ نے اسلام کی غلط ترجمانی کر دی اور اسلام کے خلاف اس آدمی کے دل میں ایک بات بٹھا دی۔ آپ سب کا تجربہ ہوگا، آپ کے ہاں کسی غیر مسلم نے کام کیا ہوگا، کارخانے میں کام کیا ہوگا، یا آپ کے گھر پہ راج مستری کا کام کیا ہوگا، پلمبری کا کام کرنے کے لیے آیا ہوگا، حالانکہ وہ اپنے معاشرے کا صرف ایک فرد ہے، لیکن آپ یہ سوچ کر کے اس سے معاملہ کیجئے کہ آپ کا کردار اور عمل اس کے ساتھ آپ کے دین کا ترجمان ہے، وہ صرف ایک شخص کا ترجمان نہیں ہے۔ وہ کل جب وہ اپنے گھر جائے گا، اپنے معاشرے میں جائے گا، اپنے سماج میں جائے گا، اسے ٹھیک کرو، اپنے سماج میں جائے گا تو وہ یہ بتائے گا، جب وہاں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہوگی تو یہ کہے گا کہ نہیں، میرا تجربہ ہے کہ مسلمان ایسے نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کسی غلط کار مسلمان سے تمہارا سابقہ پڑا ہو۔ یہ ہر مسلمان کی اس ملک میں ذمہ داری ہے، اور اگر یہ ذمہ داری ہم نہیں نبھا پائیں گے تو آپ یاد رکھیے تاریخ نے ایسے ایسے واقعات اور مشاہدات ان کے سامنے ہیں، تجربات کہ بیان کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ پڑھ رہا تھا میں، 850 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، لیکن آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ اسپین کا زیادہ تر حصہ عیسائی حکمرانوں کے پاس یا ان کے عمراء و سرداروں کے پاس چلا گیا۔ کیسے؟ دو مسلمان بھائی لڑ رہے ہیں، ایک مدد مانگ رہا ہے انگریزوں کے ایک گروہ سے، دوسرا مدد مانگ رہا ہے انگریزوں کے دوسرے گروہ سے۔ انگریزوں کا گروہ اس شرط پر مدد دے رہا ہے کہ اگر آپ جیت گئے تو فلاں علاقہ آپ مجھے دے دیں گے۔ اپنے مسلمان بھائی کو شکست دینے کے لیے ہمارے ہی مسلمان بھائی نے انگریزوں سے ساز باز کی، شکست ہوئی یا فتح ہوئی، نتیجے میں وہ حصہ زمین اسپین کا جیتنے والوں کے پاس چلا گیا۔ الحمرا جو بہت بڑا محل ہے، آج بھی اسپین کے اندر موجود ہے، یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے اسے، پہاڑی پر بنا ہوا قلعہ آج بھی مسلمانوں کی شاندار روایات کی یاد دلاتا ہے۔ اس کا آخری حکمراں ابو عبداللہ الزغل جب عیسائی ملکہ کو محل کی چابی دے کر کے لوٹا، پوری فیملی اس کے ساتھ تھی، ماں اس کے ساتھ تھی، ساتھ میں پیچھے مڑ کر کے جب محل پر نظر ڈالی تو رونے لگا۔ ماں نے کہا بیٹے، مرد بن کر جس قلعے کی حفاظت نہ کر سکے، جس ملک کی حفاظت نہ کر سکے، اب عورتوں کی طرح سے رونے سے فائدہ کیا ہے؟ تاریخ نے وہ دن دیکھے۔ میں آپ کو یہی یاد دہانی کرا رہا تھا کہ موجودہ ہندوستان کی صورتحال جو بنتی جا رہی، اس میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی۔
اور یہ ذمہ داریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی جو مکہ مکرمہ کی ہے، وہاں سے ہم سبق حاصل کریں، نمونہ اختیار کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ کہ اے مسلمانوں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر ناآمادہ کر دے، انصاف ہر حال میں کرو، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جائے تمہارا فیصلہ۔ اسی ایک آیت پر آج اپنے آپ کو ہم تول لیں تو کیا واقعی ہم اپنے دائرے اختیار میں انصاف کرتے ہیں؟ آپ کا تو یہاں سابقہ نہیں پڑتا، میں خود گاؤں کا رہنے والا ہوں، دیہات کا، زمیندار ہمارے مسلمان، ایک گاؤں میں جہاں اکثریت ہے مسلمانوں کی، آج بھی کسی ہریجن کو یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے آ کر کے چارپائی پر بیٹھ سکے، وہ زمین پر بیٹھے گا ہاتھ جوڑ کر۔ کیا دیا ہم نے یہاں کی آبادی کو؟ بھوپال کی ایک لیڈر ہے، خاتون ہے، وہ جگہ جگہ تقریریں کرتی ہے اور بہت اچھی بات یہ کہتی ہے کہ جب سے ہندوستان میں مسلمان آئے تب سے ہمیں انسان سمجھا گیا، یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے، ایک بڑی آبادی کے لیے، لیکن اتنے وسیع پیمانے پر وہ کام نہیں ہو پایا جس وسیع پیمانے پر یہ کام ہونا چاہیے۔ میں سیاسی گفتگو نہیں کرتا اور نہ سیاسی گفتگو کرنے کے لیے ممبر ہے، لیکن اسلام کی روشنی میں ہمارا جو طرز عمل ہونا چاہیے، ہمارا جو سلوک ہونا چاہیے، ہمارے جو اخلاقی رویے ہونے چاہیے، ہماری اپنی زندگی جیسی ہونی چاہیے، وہ اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، مختصر الفاظ کے ساتھ حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی ایک حدیث پر اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان عمل کر لے کہ ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے، ہمارے رویے سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دشمن سے دشمن آدمی بھی آپ کا رویہ دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ بہرحال اس آدمی کے اندر خوبیاں تو ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو، وہ کمی اس کی خوبیوں کی وجہ سے دب جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جس انداز میں تربیت کی، وہ تربیت مثالی، مظلوموں کے لیے کھڑے رہنا۔ کوئی آدمی ستایا جا رہا ہے تو ستائے جانے والے آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس سے ظلم کا دفاع کرنا ایک اچھے انسان کی پہچان۔ آج اس ملک میں جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، اس میں اس پہلو سے ہمارا کوئی وجود نہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ جب ہم مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو ہم پر جب ظلم ہوگا تو کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آپ اندازہ کیجئے کہ جس اسلام کو، جس مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا تھا، آج وہ مسلمان خود انصاف کے لیے درد دہائی مانگ رہا ہے، اور اس اسلام کو طرح طرح کے طعنے سننے پڑ رہے ہیں جو اسلام اس دنیا کا اپنے ہر پہلو سے، چاہے وہ معاشرتی قوانین ہو، معاشی قوانین ہو، سیاسی قوانین ہو، کسی بھی کئی حیثیت سے سب سے زیادہ برتر و فائق ہے، لیکن اس اسلام کو طعنے سننے پڑ رہے ہیں اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے اسلام کے بعض مسائل و قوانین کی جو عملی صورت و تصویر پیش کی ہے وہ اسلام کے خلاف۔ سب سے زیادہ طعنہ سننا پڑ رہا ہے اسلام کو اس ملک میں کہ مسلمانوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، جب چاہتے ہیں طلاق دے کر کے باہر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں قانون میں بن گیا کہ اب اگر کوئی طلاق دے گا تو اسے 3 سال کی سزا ہو جائے گی۔ یہ بات ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہمیں کوئی شخص بتائے کہ ہم اپنی بیوی کو کس طرح گھر میں رکھیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار طے کیا کہ تم میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کی نظر میں سب سے اچھا ہے۔ بیوی سے منافقت نہیں کی جا سکتی، وہ شب و روز کی شاہد ہے، رات اور دن اس کے سامنے ایک آئینے کی طرح سے،
آپ کس طرح سے رہتے ہیں، کس طرح آپ کا سلوک ہے، بیوی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر وہ گواہی دیتی ہے دل سے کہ ہاں ہمارا شوہر ایک معیاری انسان ہے، انتہائی باکردار اور بااخلاق ہے، تب تو آپ بااخلاق اور باکردار ہیں۔ اگر ایمان زندہ ہے سینے میں اور ضمیر موجود ہے تو اپنی بیوی سے یہ ضرور پوچھیے کہ میں تمہاری نظر میں کیسا ہوں۔ اگر وہ شہادت دیتی ہے کہ آپ واقعی ایک معیاری انسان ہیں، تب تو آپ معیاری انسان ہیں، مسلمان ہیں۔ اور اگر وہ گواہی نہیں دیتی تو آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں کتنے مسئلے آتے ہیں، معلوم ہوا داماد صاحب اس لیے ناراض ہو گئے کہ شوہر میں ان کی خاطر مدارات نہیں کی گئی، لڑکی دے دی گئی آپ کو، جوان کر کے، بالغ کر کے، تعلیم و تربیت دے کر کے، اب آپ کو مزید کیا چاہیے؟ آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر سسرال والے آپ کی غلامی کریں؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا، یہ یہاں سے ہم نے سیکھا ہے برادران وطن سے، کہ بیچارہ باپ آتا ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ لڑکی گھر کا تو پانی حرام ہے ہمارے لیے، بغیر کھانا کھائے پانی پیے واپس چلا جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے چلا جاتا ہے کبھی اگر بیٹی کی حالت خراب دیکھتا ہے تو، لیکن زبان سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں جٹا پاتا۔ اس سماج میں ہماری پرورش ہوئی اور ہم نے وہی کچھ سیکھا یہاں سے جو اسلام کے عین خلاف تھا۔ تو اسلام پر عمل کرنا اور زندگی کے مختلف دائروں میں عمل کرنا، عام طور سے غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے ہمارے سماج میں، خاص طور سے دیندار طبقے میں، کہ جب ہم قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، کتاب اور سنت کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب مکمل کتاب، مکمل سنت۔ اس میں ہمارے انتخاب اور چوائس کا اور ترجیح کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ چیز لے لیں، یہ چیز لے لیں، یہ چیز لے لیں اور ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مختلف مسلکوں نے، مختلف فرقوں نے جو مسلمانوں کی پوری قوت کو تہوبالا کر دیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ شافعی فقیہ جب کھڑا ہوگا تو وہ باتیں کہے گا جو امام شافعی کے یہاں قابل ترجیح ہیں، کوئی حنفی کھڑا ہوگا تو وہ باتیں کہے گا جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھر ان کے دل و دماغ پر حاوی رہی۔ یہی حال مالکی کا ہے، یہی حال حنبلی کا ہے۔ تو اسلام کو مختلف حصوں میں بانٹنے کا جو کام فرقوں اور مسلکوں نے کیا ہے، اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں یا میری لائی ہوئی شریعت اس کی ذات سے، اس کے والدین سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار طے کیا۔ ایک مسلمان کا احترام ضروری ہو سکتا ہے، آپ کا اس سے مسلکی اختلاف ہو، لیکن ذاتی حیثیت سے اس کا احترام ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی ساری اولاد کو باعزت بنایا ہے۔ یہاں صرف مسلمان کی بات اللہ نے نہیں کی، تمام انسانوں کی بات کی۔ ہر انسان قابل احترام، مسلمان کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے۔ اب اگر ہم کسی مسلمان بھائی سے بات کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی رویہ اپناتے ہیں تو ہمارا رویہ، ہمارا ویوہار اس کے ساتھ اسلامی اخلاق اور اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کسی ایک مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے، کسی کو ناپسند کرنے کی وجہ سے ہم اس کی ساری خوبیوں کا انکار کر جاتے ہیں یا اس کے اندر ایک بھی اچھائی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ہمارا رویہ اسلامی تعلیم کے خلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ جو رویہ اپنایا ہے، اس کی ایک مثال آپ دیکھیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں جب بہت پریشان ہوئے تو اپنا سامان اٹھا کر کے ایک دن مکے سے نکل گئے کہ جا کر کے کسی قبیلے میں رہیں گے، یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ راستے میں ان کے ایک پرانے دوست مل گئے، ابن دغنہ نام آتا ہے ان کا۔ ابن دغنہ نے کہا، ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا، بھائی اب مکے میں رہنا مشکل ہو گیا، میں جا رہا ہوں کسی قبیلے میں رہوں گا۔ کہا، ارے
ابو بکر جیسا آدمی اگر مکے سے چلا گیا تو مکے میں رہے گا کون؟ چلیے میری ضمانت پر آپ چلیے، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، تحفظ فراہم کرتا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کر سکے گا۔ وہ اپنے ساتھ زبردستی ان کو واپس لائے۔ اس ملک سے ہمیں ابن دغنہ تلاش کرنا ہے۔ اگر ابن دغنہ تلاش کرنے کی وسیع پیمانے پر ہم نے کوشش نہیں کی اور اپنے ساتھ ملنے جلنے والے غیر مسلموں کو اپنے اسلام سے اور مسلمانوں کے اچھے رویے سے مطمئن نہیں کیا تو ہم اسلام کی ترجمانی نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ کاروبار کا معاملہ ہو، کارخانے کا معاملہ، کسی مزدور کا معاملہ، عملی طور پر میں نے کر کے دیکھا ہے۔ راج مستری ہمارے گھر کام کرتا تھا، ہمارا مکان بنایا۔ آج بھی باپ بیٹے جب ضرورت ہوتی ہے گھر آتے بھی ہیں، مجھ سے جو کچھ ہوتا ہے کرتا بھی ہوں۔ عید و بقرعید میں بطور خاص آتے ہیں، اپنے گھر کوئی تقریب ہوتی ہے تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بلاتے ہیں۔ یہ ان کا رویہ ہے۔ اب وہ آدمی اگر کسی سماج میں جائے گا اور اس کے سامنے مسلمانوں کی برائی کی جائے گی تو وہیں بول پڑے گا۔ ہر مسلمان ایسا نہیں ہوتا، ہم نے بھی مسلمانوں کو برتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہر فرد کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری، چاہے وہ بوڑھا ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، اپنے ساتھ، اپنے غیر مسلموں کے ساتھ اور کاروباری ساتھیوں کے ساتھ یا کارخانے میں کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ یا اپنے گھر میں کام کرنے والے کسی غیر مسلم کے ساتھ ہمارا رویہ اسلامی اصولوں اور اخلاقیات کے مطابق ہونا چاہیے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں یار ہمارے اوپر ظلم ہو رہا، ہوتا نہیں ظلم، لیکن آپ اپنے اصولوں سے انحراف نہیں کر سکتے۔ ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر ہے تو محاورہ ہو سکتا ہے، اسلام کی تعلیم نہیں۔ اسلام نے صبر سکھایا ہے، برداشت سکھایا ہے، اور اسلام نے جس برداشت اور صبر کی بات کہی ہے وہ ہمارے نبی نے 13 سال تک کیا ہے مکہ مکرمہ میں۔ عمار بن یاسر 18-19 سال کے نوجوان آدمی، ان کے والد یاسر کو، ان کی والدہ سمیہ کو شہید کر دیا جاتا ہے ابو جہل کے ہاتھوں۔ وہ چاہتے تو کچھ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں تھی۔ کہا اصبروا علی صابر، اے یاسر، اے یاسر کی اولاد، اے یاسر کے خاندان والو، صبر کرو۔ قرآن مجید میں صبر کرنے کے سلسلے میں جتنی آیات ہیں اتنی آیات کو اگر بیان کیا جائے تو کئی ہفتے لگ جائیں گے۔ اللہ نے بلا وجہ صبر کا لفظ تو نہیں استعمال کیا۔ اس کی ضرورت ہوتی ہے جذبات میں آ کر کے کبھی وہ قدم اٹھا دینا کہ جس سے اسلام کا، اہل اسلام کا نقصان ہو جائے، ہمارے کسی رویے سے اسلام پر تہمت لگ جائے، اسلام پر الزام لگ جائے، مسلمان بدنام ہو جائیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ آج کے دور کے حالات میں اسلام کی ترجمانی ہمیں کیسے کرنی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کرے جس صلاحیت کو بروئے کار لے کر ہم اس ملک میں اسلام اور اہل اسلام کے صحیح ترجمان بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔